صدر تقریب صدر مظفرآباد ڈویژن راشد لطیف عوان صاحب، آج کی تقریب کے مہمان اعزازی ریاستی صدر جناب ارشد عوان صاحب اور مہمان اعزازی سیکرٹری تربیت مظفرآباد ڈویژن عمر رحمان صاحب اور تمام شرکاء، میں کس منہ سے کہوں جشن آزادی مبارک، وطن سو سارا لہو لہو ہے۔ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے، حب الوطنی من الایمان۔ لیکن اگر وطن عزیز پاکستان کی بات کی جائے تو جب اگست کا مہینہ آتا ہے، اسپیشلی 14 اگست کو، اب ہمارے سماج کی صورتحال یہ بن چکی ہے کہ آج جب وہ نعرے لگائے جاتے ہیں کہ جشن آزادی مبارک، تو اس لفظ پہ، ان نعروں پہ وہ افراد، وہ خاندان، وہ قومیں، آج یہ جو لفظ ہے جشن آزادی مبارک ان کے منہ سے نہیں نکلتا۔ آج اگر کوئی کشمیر میں فیڈریشن آف پاکستان کے ساتھ اس امانگی میں اس آزادی کا اظہار کرتا ہے تو اسے کشمیر کے اندر سے ہی کہا جاتا ہے کہ آپ تو آزاد ہی نہیں ہیں، ہمیں زبردستی جو ہے وہ اس فیڈریشن کے ساتھ رکھا گیا، اور اگر ہم آزاد تھے تو آزادی ایسی ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم پختونوں کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں آج اس نام سے جن لوگوں نے وطن عزیز پاکستان کے قیام کے لیے قربانیاں دیں، تو جب وہاں وہ لوگ جنہوں نے اپنی جو ہے وہ 3 نسلیں یہاں جو ہے وہ آباد کیں اور اس آزادی کے لیے قربان کیں، تو جب وہ دل سے یہ جو ہے وہ نعرہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے بھی جو آنکھیں ہیں وہ اشک بار ہیں۔ اور اسی طرح سے جب ہم بلوچستان کی طرف دیکھتے ہیں یا پنجاب اور سندھ کی طرف سے دیکھتے ہیں تو آج یہ ایک عالم ہے کہ جب ہم آزادی کی بات کرتے ہیں تو پھر جو ایک سوچنے والا جو انسان ہے، جو سمجھنے والا انسان ہے، تو وہ اس بات کے اوپر آج اس لمحے پہ آ کر ضرور مجبور ہوتا ہے کہ ہم کس آزادی کی بات کرتے ہیں۔ جس آزادی کی بات ہم کرتے ہیں تو کیا ہم حقیقی معنوں میں ہم آزاد ہیں؟ کیا آزادی اس کو کہتے ہیں جہاں قدم قدم کے اوپر جو ہے وہ بھوک نے ڈیرے ڈال رکھے ہوں؟ مجھ سے پہلے جیسے تذکرہ ہوا، جہاں قدم قدم کے اوپر ہر گلی میں، ہر کوچے میں لوگ بھوک سے جو ہے وہ خودکشیاں کر رہے ہوں، جہاں لوگ جو ہے وہ میرٹ کی پامالی کے لیے رونا رو رہے ہوں، جہاں جو ہے وہ اخوت و بھائی چارے کا نام نہ ہو، جہاں قدم قدم پر جو ہے وہ بم پھوڑے جا رہے ہوں، تو اس آزادی کا جب آج اس وطن عزیز سے ہم نام لیتے ہیں تو باشعور انسان آج مجبور ہوتا ہے کہ اصل میں کیا ماجرا تھا، کس خطے پر ہم دنیا کے اندر آباد ہوئے جہاں ہم آزادی کے ساتھ ساتھ ان قربانیوں کے ساتھ ساتھ ہر لمحہ جو ہمیں آنے والا جو لمحہ ہے وہ ہمارے لیے بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ خطہ جس کے بارے میں صدیوں قبل سکندر اعظم نے کہا تھا کہ جب اس کی فوجیں ایران سے ہندوستان کی طرف نکلیں تو اس نے اپنی فوج سے کہا کہ اب آپ اس سنہرے ہندوستان کی طرف جا رہے ہیں جہاں نہ ختم ہونے والے دولت کے خزانے موجود ہیں۔ اس خطے کا یہ ٹکڑا جس پہ آج ہم آباد ہیں، جہاں غربت، جہالت، دہشت گردی اور 2 وقت کی روٹی کے لیے انسانی اسمگلنگ موجود ہے، جو دولت سے مالا مال تھا، جو خطہ جو ہے وہ سیاسی اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے، معاشی اعتبار سے دنیا کے سامنے ایک ایگزامپل کے طور پر تھا، جو اپنے اخلاقیات میں، جو اپنے تہذیب و تمدن میں اعلیٰ کمال کے اوپر تھا، آج اس خطے کے اوپر لوگ 2 وقت کی روٹی کو ترستے ہیں۔ اب یہ چیزیں ایک معجزے کے طور پر نہیں ہوئی۔ پاکستان جو سب کنٹیننٹ کا ایک حصہ ہے،
اس کے اوپر جو غربت ہے، جو جہالت ہے، اس کے ٹھوس حقائق ہیں۔ اگر ہم ریشنل بنیادوں پر تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ایسی کیا چیز تھی کہ وہ سب کنٹیننٹ جو مذہبی رواداری میں اعلیٰ مثال پیش کرتا تھا، جہاں نصیر الدین ہمایوں سے لے کر جہانگیر شاہ جہان سے لے کر اورنگزیب عالمگیر تک مسلسل جو آپ کا ہندو اور سکھ جو آپ کے وزراء تھے، ان کی سیاسی جو بصیرت تھی اور وزراء میں ان کا جو وہ اضافہ ہمیں نظر آتا ہے۔ جو خطہ اس وقت تجارت میں اس سطح پر موجود تھا جب دنیا لوہے کے نام سے جو ہے وہ آشنا نہیں تھی، تو اس وقت یہاں فولاد کے اوپر ورک کیا جاتا تھا۔ جب دنیا کو بیری بیڑوں کے بارے میں علم نہیں تھا، تو اس وقت ہندوستان کا وہ اناج، ہندوستان کا وہ غلہ، ہندوستان کے وہ بحری جہاز یورپ اور افریقہ کے ساحلوں پر لے کے گھومتے تھے۔ آج اس ٹکڑے کے اوپر ہم یہاں موجود ہیں، اور وہ خطہ جہاں مذہبی رواداری ایسی تھی کہ مسلم اور نان مسلم جو وہ ان کے لیے الگ الگ ان کی عبادت گاہیں اور اس کو ترجیح اور ان میں اخوت کے درس دیے جاتے تھے، جو ہر اعتبار سے اپنے سامنے ایک اعلیٰ جو اب مثال پیش کرتا تھا۔ ہندوستان وہ خلیج تھی جہاں دنیا بھر کا جو ہے وہ ہیرے چاندی اور جو سونا ہے وہ آ کر جمع ہوتا تھا۔ ایک انگریز لکھتا ہے کہ جب ہم نے ہندوستان کا رخ کیا تو اس وقت ہندوستان میں ہیروں کا سونے کے جو وہ ہموار دکانوں پر اس طرح سے تھے جیسے منڈیوں میں کھیتوں میں اناج ہوتا ہے۔ تو اس خطے کو جو ہر اعتبار سے مالا مال تھا، آج یہاں جو ہے وہ ہر قدم پہ غربت نے ڈیرے ڈالے ہوئے۔ اپنی جگہ یہ بالکل ایک حقیقت ہے کہ برے صغیر کے اوپر قابض، برے صغیر کے اوپر جو حکمران طبقہ تھا، وہ بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ خود کو بادشاہت سے نکال کر جمہوریت کی طرف لے کر نہیں آیا۔ یہ ایک فیکٹ ہے جس کو ہم قبول کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ اسی طرح سے جب دور بدل رہا تھا تو یہاں کا جو حکمران طبقہ تھا اس کے اوپر فرض تھا کہ وہ اس دولت سے مالا مال، صلاحیت سے مالا مال اس خطے کو جو وہ زراعت سے نکل کر انڈسٹریلزم، صنعت کی دور کی طرف لے کے آتا، لیکن اس کے باوجود یہ خطہ ہر اعتبار سے اپنی اعلیٰ مثال پیش کرتا تھا۔ آج جب ہم یونان اور اٹلی کا نام لیتے ہیں جو دنیا کو تہذیب کا درس دیتے ہیں، جب ہندوستان اپنی اوج ثریا پر تھا، اعلیٰ کمال پر تھا، تو اس وقت ان یونانیوں اور یورپ کے ان ممالک کی جو حالت تھی وہ جنگل کا نمونہ پیش کر رہی تھی۔ تو یہ جو تمام تر یہ جو خصوصیات تھیں اس خطے کے اندر موجود تھی، یہ ان کی مہمان نوازی تھی، یہ ان کی اخلاقیات کی اعلیٰ سطح تھی، یہ ان کی جو وہ سماجی رواداری تھی کہ ہندوستان نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ان تاجروں کو بھی، ان انگریزوں کو بھی ویلکم کہا جو تجارت کی غرض سے آئے تھے، اور ان کی نیت کیا تھی یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن آپ نے ان اعلیٰ صفات کی بنیاد کے اوپر تجارت سے آئی ہوئی اس کمپنی کو جہاں ہر اعتبار سے مراحت دی گئی، ٹیکس سے اس کو چھوٹ دی گئی، تاکہ ایک طرف ہندوستان کی دولت سے پوری دنیا کی جو ہے وہ غربت مٹ سکے، اور دوسری طرف انگریز تھا کہ اپنی اسی جو ہے وہ مکاری سے، اسی چلاکی سے ہندوستان کے جو وہ ہندوستان جو تمام طرح کے وسائل سے مالا مال تھا اس کو لوٹنا چاہتا تھا۔ اس کے اندر حرص تھی، لالچ تھی، تقسیم کا پلان تھا، اور یہاں اس خطے کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا تھا، اور دوسری طرف
وادی سندھ کی تہذیب سے پھوٹنے والا، یہ اعلیٰ اخلاقیات کا درس دینے والا یہ خطہ ان کو بھی ویلکم کہتا ہے. لیکن اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ جب وہ کمپنی بر صغیر کے اوپر قابض آتی ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ خود کمپنی کا جو ہیڈ ہے، خود کمپنی کا جو انچارج ہے، وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اب کمپنی کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اب ہم ہندوستان کے اندر تجارت کریں، بلکہ اب وقت آ گیا ہے کہ تجارت سے ہٹ کر ہم ہندوستان کے اوپر اور اس وقت بر صغیر کے اوپر، پاک و ہند کے اوپر اب ہم صرف اور صرف حکومت کریں گے. 2 صدیاں قبل 1599 میں جو ایک عام سی کمپنی چند ملکوں کے جو وہ حمایت سے بر صغیر کا رخ کرتی ہے، 150 سال بعد یہ اعلان کرتی ہے کہ اب ہمارا تجارت سے کوئی جو ہے وہ لین دین نہیں ہے، اب ہم نے صرف اس خطے کے اوپر حکمرانی کرنی ہے، ہم نے صرف ان کو لیڈ کرنا ہے، ہم نے ان کے اوپر اقتدار کرنا ہے، اور ایسی پالیسیز ہم نے بنانی ہے، ایسے اعلی کار ہم نے تیار کرنے، ایسے ایجنٹ ہم نے تیار کرنے، اور ایسے گماشتے ہم نے تیار کرنے کہ اگر کسی برے وقت میں ہمیں بر صغیر کو چھوڑنا پڑے تو ہمیں اپنی ان پالیسیوں میں، اس ایکسپلائٹیشن میں، اس لوٹ کسوٹ میں ہمیں وہاں اپنی کمی محسوس نہ ہو. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے کہ وہ بر صغیر کہ جس میں جب ظاہر الدین بابر نے اپنے بیٹے ہمایوں کو کہا کہ تمہیں خدا نے ایک ایسی سلطنت کے اوپر حکمرانی کا جو ہے وہ موقع عطا کیا ہے جو بین المذاہبی خطہ ہے، اگر تم ان کو امن رکھنا چاہتے ہو، ان کو ملا کے رکھنا چاہتے ہو، تو جس طرح سے انسانی جسم مختلف عناصر سے مل کے بنا ہے، وہ ایک جو ہے وہ سمت میں کام کرتے ہیں، انسانی جسم کو زندگی دیتے ہیں، اسی طرح سے اگر بر صغیر میں حکومت کرنی ہے تو بر صغیر کے اندر بھی ان مذاہب کو ان کی آمانگی میں، ان کی سٹیبلٹی کے اندر رکھتے ہوئے ان کے اوپر لیڈ کرنا ہے، اور مذہبی منافرت اور اس تہذب کی ہر شکل کو اپنے اندر سے مٹا دینا ہے. یہ وہ اعلیٰ درجہ تھا جس کو آج کی جدید پولیٹیکل سائنس میں سیکولرزم کہتے ہیں، کہ تمام مذاہب کی سچائیوں کے اوپر حکومت اس بر صغیر کی مٹی میں شامل تھی. اسی طرح سے اخلاقیات کا اعلیٰ درس بر صغیر کی مٹی کے اندر شامل تھا، اور اسی طرح سے تجارت کے اندر، صنعت و حرفت کے اندر اعلیٰ درجے کی جو پوٹینشیل یہاں پہ موجود تھا. یہ الگ بات ہے کہ یہاں کے برسر اقتدار طبقے نے ان صلاحیتوں کو بروئے کار نہیں لا سکا. تو ان تمام خصوصیات سے مالا مال یہ خطہ جب یہ اپنی مثال پیش کر رہا تھا تو ایسٹ انڈیا کمپنی کا یہاں راج ہوتا ہے. سب سے پہلے پہلی جو تقسیم کا بیج یہاں بویا گیا وہ اس وجہ سے تھا. ایک انگریز لکھتا ہے کہ ہمیں یہ بات جو ہے وہ ہضم نہیں ہوتی تھی، ہمیں اس چیز سے چین نہیں آتا تھا کہ ہندوستان کے پڑھے لکھے باشعور ہندو اس سطح پر جا کر جو مسلم جو حکمران تھے ان کے نظام کو آن کرتے ہیں، ان کی اصلاحات کو بیان کرتے ہیں. یہ چیز ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اور ان کا جو یہاں پر فتوحات کے نتیجے میں جو خوشحالی تھی، جو امن تھا، جو ترقی تھی، یہاں کے ہندو ان کے اوپر کتابیں لکھتے تھے، ان کی تعریفیں کرتے تھے. اب یہ چیز انگریز کو ہضم نہیں ہوتی تھی. اس کے مد مقابل یہاں انگریز کے حوالے سے یہاں کا جو باشعور طبقہ تھا وہ انگریز کی جو ہرس تھی، جو لالچ تھی، جو دو نمبری تھی، جو مکاری تھی، اس کے خلاف لکھتا تھا. تو اس کا توڑ پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے بر صغیر کے اندر ہندو اور مسلم کی لڑائی پیدا کی گئی، مذہب کی بنیاد کے اوپر تفریق پیدا کی گئی تاکہ اس بر صغیر کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے، اور اس کو اتنی ہوا دی گئی، اور یہ زخم مذہب کے نام پر اتنا گہرا تھا کہ اس سے نکل کر انگریز کی اس چال سے آزاد ہونا یہاں کا جو طبقہ تھا وہ اس سے جو ہے وہ نبرد آزما نہیں ہو سکا، وہ اس سے کامیابی سے نہیں نکل سکا.
اور برِ صغیر اسی جو وہ مذہبی بنیادوں کے اوپر پھیلائی گئی اس تقسیم کے نتیجے میں برِ صغیر ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، جس کا ایک ٹکڑا شمال مغربی ہند وطن عزیز پاکستان تھا، جس کو صرف اور صرف اس بنیاد کے اوپر تقسیم کیا گیا کہ یہ ایک الگ مذہب رکھنے والا طبقہ ہے اور دوسرا ایک الگ مذہب رکھنے والا طبقہ ہے، جبکہ اس کا کسی بھی زمین کے ٹکڑے کی تقسیم سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وطن عزیز پاکستان کی تقسیم کسی بھی جغرافیائی خطے کی کسی بھی زمین کے ٹکڑے کی تقسیم وہاں زبان، ثقافت، جغرافیہ اور اقتدار اعلیٰ کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہے۔ ہم تھے وہ لوگ کہ ہم نے انگریز کے اس کارڈ کے اوپر زمین کا یہ ٹکڑا حاصل کیا اور ہم نے دنیا میں یہ کہا کہ اب ہم نے وہ شمال مغربی ہند حاصل کر لیا ہے کہ جہاں وہ تمام جس کو ہم دنیا کے سامنے اسلام کی لیب کے طور پر پیش کریں گے۔ لیکن یہ جو ایک دھوکہ تھا، یہ فریب تھا، یہ جھوٹ تھا اس عوام سے۔ جب 71 میں بنگالی ہم سے الگ ہوئے تو وہ دو قومی نظریہ جس کی بنیاد کے اوپر ہم نے جب وہ پاکستان حاصل کیا تھا وہ پاش ہو گیا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، وہ بحر الکائل میں ڈوب گیا وہ نظریہ کہ جب آج آپ کے اپنے بنگالی بھائی لاکھ شکووں کے باوجود آپ سے الگ ہو رہے ہیں، آج اس تقسیم کو کس کا نام دیں گے؟ یہ تھی وہ تقسیم جو انگریز نے یہاں پہلے برِ صغیر کے اندر پھیلائی اور اس کے بعد جب ضرورت پڑی تو پاکستان کے بھی دو ٹکڑے کر دیے، اور اسی طرح سے یہ سلسلہ آگے چلتا رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اس آزادی کی، اس خطے کی، اس کے اوپر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی فلم تھی، ایسا ایک ڈرامہ تھا ہمارے سامنے جو رچایا گیا جس کے دور دور تک جس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، نہ حقیقی آزادی سے اس کا کوئی تعلق تھا، نہ پاکستان کی جو وہ اس خطے کو جس کو ہم نے آزاد کیا اس سے کوئی تعلق تھا۔ یہ صرف اور صرف انگریز کا ایک پلان تھا جس کو ہم نے اپلائی کیا اور اس کے ذریعے سے ہم نے حاصل کیا۔ خود بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی جتنی بھی جدوجہد ہے، جتنی بھی اسٹرگل ہے، اگر اس کا خلاصہ کیجئے تو تین ہی چیزیں سامنے آتی ہیں: رول آف لا، ڈیموکریسی اور سیکولرزم، مذہبی آزادی۔ یہ تھی ان کی اسٹرگل۔ آج اگر ہم اس کو بنیاد بنا کر دیکھیں، نہ پاکستان کے اندر جمہوریت ہے، نہ پاکستان کے اندر رول آف لا ہے، اور نہ ہی پاکستان کے اندر مذہبی آزادی ہے۔ خود بانی پاکستان کے الفاظ میں کہ جن لوگوں کے ساتھ مل کر جو آلات بن چکے تھے، اس کی موجودگی میں جن لوگوں کے ساتھ مل کر ہم نے یہ جو وہ خطہ حاصل کیا، وہ سارے کے سارے جو ورکر میرے ساتھ تھے، وہ ساری کی ساری جو ٹیم میرے ساتھ تھی، وہ سارے میری جیب کے کھوٹے سکے تھے۔ اس وقت اس سرزمین کے اوپر انگریز سے نوازے گئے وہ گماشتے تھے، جن کی جب ہوس، لالچ اس درجے پر پہنچی کہ اب ہمیں الگ سے خطہ ملے، وہاں ہم حکمرانی بھی کریں، وہاں ہم لیڈ بھی کریں، اور اپنی اس سامراجی جو جن کے لیے ہم کام کرتے ہیں ان کا جو حصہ ہے، منافع ہے، وہ بھی بھیجیں، تو اس کے لیے پھر پاکستان کی طرف انہوں نے رخ کیا۔ وہی نوازے گئے، وہی نواب، وہی جاگیردار، وہی سرمایہ دار، ایسٹ انڈیا کمپنی کے اعلیٰ کار اور ایجنٹ سرزمین پاکستان کے اوپر، وطن عزیز پاکستان کے اوپر، پاکستانی قوم کے اوپر مسلط کر دیے گئے۔ وہ لوگ ایک طرف جن کو کہا گیا کہ ہم ایک ایسا خطہ حاصل کرنے جا رہے ہیں جہاں مذہبی آزادی ہوگی، جہاں عدل و انصاف ہوگا، جہاں اخوت و بھائی چارہ ہوگا، جو ریاست مدینہ ہوگی، ایک طرف عوام کو یہ دھوکہ دیا گیا اور دوسری طرف عوام کے اوپر شروع دن سے وہ گماشتے مقرر کیے گئے۔ وہ ججز کی صورت میں تھے، وہ بیوروکریٹس کی صورت میں تھے، وہ جرنیلوں کی صورت میں تھے، وہ نام نہاد سرمایہ دار سیاستدانوں کی صورت میں تھے۔
جو ان 76 سالوں میں پاکستان کے اوپر مسلط رہے، ہر ایک نے آ کر عوام کو دھوکہ دیا، فریب کیا. کہتے ہیں کہ انسانی اخلاقیات کی بھی ایک حد ہوتی ہے. آپ کسی کو ایک بار جو ہے وہ دھوکہ دیتے ہیں، 2 بار آپ دھوکہ دیتے ہیں. 76 سالوں سے پاکستان کی 7ویں نسل اس دھوکے، فریب اور 2 نمبری میں لقمہ اجل بن گئی. ان کی ہڈیاں بھی اس سرزمین پر ختم ہو گئی. آج اگر آپ باہر اپنی گلی میں نکل کر اپنے ملک کی حالات دیکھیں تو وہی لوگ جو پارلیمنٹ میں بیٹھ کر عوام کے اوپر جو وہ مہنگائی کے بم گراتے ہیں اور ساتھ مل کر اس مہنگائی کا رونا روتے ہیں، یہ 2 نمبری ہے، یہ مکاری ہے، یہ وہ گماشتہ اور 2 نمبر سیاستدان ہیں، یہ کرپٹ اور 2 نمبر جرنیل ہیں اور نام نہاد 2 ٹکے کے ججز ہیں جو پاکستان کی غریب ماؤں کو، پاکستان کی غریب بیٹیوں کو، بے روزگار نوجوانوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان کو نام نہاد سپنے دکھاتے ہیں کہ اب پاکستان جو ہے وہ آزاد ہو گیا ہے، اب جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے وہ جیل سے نکلیں گے، اب پاکستان کی عدالتیں انصاف دینا شروع کر دیں گی، اب جو ہے وہ فائز عیسی صاحب آئیں گے، اب پاکستان کے اندر انصاف کی جو ہے وہ نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی. اب اگر نون لیگ کو موقع مل جاتا ہے تو اب تو پاکستان سارا جو ہے وہ کنسٹرکشن اس کے اندر اعلیٰ درجے پر پہنچ جائے گی. اور نام نہاد فرسودہ قسم کی باتیں کی جاتی ہیں، شرم بھی ان کو نہیں آتی، ایک لفظ بھی ان کے منہ سے نہیں نکلتا کہ جس کے لیے سٹرگل بانی پاکستان کرتے ہیں، جو ہے وہ ڈیموکریسی کے لیے، اسی ڈیموکریسی کے اوپر جو ہے وہ شب خون مارتے ہیں. 40 سال سے زیادہ جو ہے وہ یہاں کے نام نہاد جو ہے وہ جرنیل اس کے اوپر حکومت کرتے ہیں اور باہر آ کے عوام کو کہتے ہیں جمہوریت ہے. یہ بدترین اور انسانیت کے گرے ہوئے جو ہے وہ اس سطح کی اخلاقی رویہ ہے. تو یہ کھیل عوام کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. تو یہ آزادی نہیں تھی، نہ یہ آزادی اس وقت تھی جب ہمارے ہی آباء و اجداد تحریک پاکستان کے لیے قربانیاں دے رہے تھے، انڈین آرمی سے جو ہے وہ شہید ہو رہے تھے، ہماری یہاں کی عزتوں کی عصمت دری ہو رہی تھی. اس وقت بھی جو مکار طبقہ تھا اس کے ذہن میں فطور تھا، جو اس وقت بھی گماشتے تھے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازم تھے، اس وقت بھی جو اس وقت برٹش سامراج کے غلام تھے اور ان کے اعلی کار تھے، اور آج امریکن سامراج اور اس کے اعلی کار ہیں. ان کے ہاں یہ پلاننگ موجود ہے، ان کے ہاں باقاعدہ سے یہ حل موجود ہے. یہ سب جانتے ہیں کہ آج پاکستان کے حالات ہم سے بہتر نہیں ہو سکتے. تو یہ سارا ڈرامہ اس سماج کے ساتھ کیا گیا. اگر حقیقی آزادی ہوتی، یہ تو سارے کا سارا فریب تھا، یہ تو دھوکہ تھا. اگر حقیقی آزادی ہوتی تو اس کی جو پہلی نشانی تھی وہ کیا ہوتی کہ آپ معاشی طور پر آزاد ہوتے. اگر ہم حقیقی طور پر آزاد ہوتے، ہم سیاسی اور خارجی طور پر آزاد ہوتے، اگر ہم حقیقی طور پر آزاد ہوتے تو آج ہماری فیڈریشن میں موجود قوموں کو ان کا حق ملتا. وہ قومیں اپنے فخر سے اس فیڈریشن میں جانا پسند کرتی. اگر ہم حقیقی معنوں میں آزاد ہوتے تو آج دنیا کے ان ہتادوں میں ہمارا کردار ہوتا جو آج سامراج کے مد مقابل امریکن سامراج کو توڑنے کے لیے سیسا پلائی اور دیوار بنتے جا رہے ہیں. آج برکس میں ہمارا نام ہوتا کہ آنے والے سال میں ہم بھی اس میں شامل ہوں. اس لیے کہ یہ وہ آزادی نہیں تھی جس کا خواب ان لوگوں نے دیکھا جو عوام میں سے تھے، جو مخلص تھے، جو قوم کا بھلا چاہتے تھے، قوم کو جو وہ ترقی کی راہ پہ لے کے جانا چاہتے. یہ ان کی آزادی نہیں تھی، یہ سرمایہ داروں کی آزادی تھی، یہ جرنیلوں کی آزادی تھی، یہ ججز کی جو وہ آزادی تھی، یہ بیوروکریٹ کی آزادی تھی جو آج آپ کو پاکستان میں نظر آ رہی ہے. آج پاکستان کے اندر کیا ایک مزدور آزاد ہے؟ کیا ایک عام جو ہے وہ کسان آزاد ہے؟ کیا عام کام کرنے والا جو ایک ریڑھی بان ہے وہ آزاد ہے؟ کیا ایک عام ملازم آزاد ہے؟ یہاں اگر کوئی آزاد ہے، کسی کے ہاتھ میں قانون ہے، کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر فیصلے کرتا ہے، وہ تو یہاں کا بالادست اعلی کار ایجنٹ اور امریکہ کا غلام طبقہ ہے جو یہاں کی اشرافی ہے. یہ آزادی تھی. اس لیے کہ اگر ہم حقیقی معنوں میں آزاد ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلی شرط ہے کہ وطن عزیز پاکستان معاشی طور پر آزاد ہونا چاہیے. اور معاشی طور پر آزاد ہونے کی جو پہلی شرط ہے
جس کی طرف ارشد صاحب نے اشارہ کیا کہ سوشلسٹ انقلاب، اور سوشلسٹ انقلاب کو اگر آپ سمپلی ڈیفائن کریں کہ جہاں محنت کش کو اس کی محنت کی اجرت پوری ملتی ہے، اس کا پورا حق ملتا ہے، وہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے کام کرے، آدھے گھنٹے کی اس کو اجرت دی جائے، 7.5 گھنٹے اس سے ٹیکسوں کے عوض میں لوٹ کر لیا جائے، یہ آزادی نہیں ہے، یہ معاشی آزادی نہیں ہے، یہ سامراج اور سرمایہ کی غلامی ہے۔ آج اگر ہم حقیقی معنوں میں آزاد ہیں، یا اگر ہم حقیقی معنوں میں آزاد ہوتے تو ہم معاشی طور پر آزاد ہوتے، اور اگر ہم معاشی طور پر آزاد ہوتے تو جو ہم محنت کرتے ہیں وہ آج ہمارے اوپر لگنا تھا۔ آج جو ہماری حالت ہے پاکستان کے اندر، جو ایوریج آپ کی ایج ہے، جو پاکستان کے اندر بیماریاں ہیں، جو پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے وہ یہ دکھا رہی ہے کہ اس محنت کا عوام کی جو اجرت ہے، اس کا جو خون اور پسینے ہے، اس کی عیاشی کہیں اور ہوتی ہے۔ ٹیکسوں کے نتیجے میں آپ کا خون اور پسینہ جو ہے وہ نچوڑ کر جو ہے وہ یہاں سے سامراج اور اس کے گماشتے لے جاتے ہیں۔ دوسری جو شرط تھی کہ اگر ہم حقیقی معنوں میں آزاد ہوتے تو آج ہماری خارجہ پالیسی آزاد ہوتی، ہم اپنی آزادی سے، ہم آئی ایم ایف سے جو ہے وہ اس کے ہم مجبور نہ ہوتے، آئی ایم ایف یہ شرط نہ رکھتا کہ اگلی قسط میں آپ کو تب دوں گا جب میرے ہی پلانٹڈ کو پاکستان کے اندر جو ہے وہ الیکشن کی اجازت دی جائے۔ اگر ہم آج حقیقی معنوں میں آزاد ہوتے، آپ کی پارلیمنٹ میں 2 دن تک بجلی کے اوپر اجلاس جاری رہا اور وزیر خزانہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم تجویز جو ہے وہ آئی ایم ایف کو پیش کر سکتے ہیں، وہ بجلی سستی کرتا ہے، کم کرتا ہے، یا اس کی قسطوں میں جو ان کی بل پے کرنی ہے اس کا فیصلہ آئی ایم ایف کرے گا۔ آج تو چیزیں کھل کر سامنے آئی ہیں، یہ سسٹم اپنی بدترین حالت میں آ کر ایکسپوز ہوا ہے کہ یہ ہے ہماری آزادی، کہ اپنی قوم سے لوٹے ہوئے اس مال کو، ان کی دولت کو ہمارے اوپر اتنا حق نہیں ہے کہ واپس ان کو دے سکیں۔ اس کے لیے بھی ہم سمندر پار وہاں جو ہے وہ واشنگٹن اور عالمی اداروں کی اجازت اور ان کی انگلی کے نشانے کے اوپر چلتے ہیں۔ یہ ہے ہماری جو ہے وہ خارجہ پالیسی۔ آج ہم انڈیا سے تجارت نہیں کر سکتے۔ ایران کے سفیر نے کل کہا کہ ہم آپ کے جو ہے وہ ملک سے بجلی اور گیس کا بحران ختم کر دیں گے، ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ کو اس سے نکال دیں گے، آپ آگے نکل کر معاہدہ کریں اگر آزاد ہیں۔ ہماری خارجہ پالیسی آزاد نہیں ہے۔ یہ آزادی کی شرط تھی کہ اگر ہم حقیقی معنوں میں آج سے 76 سال پہلے آزاد ہوتے تو ہماری خارجہ پالیسی آزاد ہوتی، اور اسی طرح سے اگر ہم حقیقی معنوں میں آزاد ہوتے تو آج پاکستانی فیڈریشن کے اندر موجود جو قومیں ہیں وہ آزاد ہوتی۔ آج کبھی جو ہے وہ پریشر دلا کے پختونوں کو چپ کرایا جاتا ہے، کبھی کشمیریوں کو چپ کرایا جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ جی بی کے لوگوں کو چپ کروایا جاتا ہے، کبھی بلوچیوں کو چپ کروایا جاتا ہے۔ وہ اپنی شناخت مانگتے ہیں، وہ اپنے وسائل کے اوپر اپنا پہلا حق مانگتے ہیں۔ آج کشمیر کے جو ہے وہ گلی گلی کے اندر قدم قدم پر آپ کو کیا جو ہے وہ آواز ملتی ہے کہ ہمارا پانی تھا، بجلی ہمیں ملنی چاہیے تھی، اس سے جا کر ان سرمایہ داروں اور ان جرنیلوں اور ججز کے گھر روشن نہیں ہونے چاہیے تھے۔ آج بلوچی آپ سے یہی کہتے ہیں کہ گیس ہم پیدا کرتے ہیں، وسائل ہمارے یہاں ہیں۔ آج ہمارے وسائل سے ان جو ہے وہ اشرافیہ کی جو ہے وہ ان کی گاڑیاں، ان کے بچوں کی عیاشیاں نہیں ہونی چاہیے، یہ وسائل ہمارے ہیں، ہمارے اوپر لگنے چاہیے۔ یہ جو ہے وہ آج سوال ہوتا ہے۔ آج ہر قوم، آج جنوبی پنجاب جو ہے وہ آج اس سے متنفر ہے، آج پاکستان کی اکائیاں اس سے متنفر ہیں، ان کے اندر بے چینی ہے۔ اگر ہم حقیقی معنوں میں آزاد ہوتے تو فیڈریشن آف پاکستان کے اندر نظریہ قومی جمہوریت کے تحت یہ اکائیاں اپنی اسٹیبل اینڈ سیکیور جو ہے وہ پاکستان کی جو ہے وہ ترقی کے لیے کام کر رہی ہوتی۔ اور سب سے بڑھ کر جس کی طرف پہلے بھی میں نے اشارہ کیا، اگر ہم آزاد ہوتے تو آج ہم ایک جمہوری ملک ہوتے، اور جس کے لیے شرط تھی کہ آپ کی معاشی آزادی ہو۔ جب ہم معاشی طور پر آزاد نہیں تھے، ہم معاشی غلام تھے، ہمارا ووٹر جو ہے وہ جاگیردار کا غلام تھا، سرمایہ دار کا غلام تھا، اس کے اوپر اس اشرافیہ کا پریشر تھا، وہ آزاد ہی نہیں تھا۔
تو یہ جتنا بھی ڈرامہ پاکستان کے اندر جمہوریت کے نام سے کیا، یہ نام نہاد سرمایہ داروں کی جمہوریت تھی، جس میں ووٹ سرمایہ دار کی مرضی سے تھا، نہ کہ عوام کی بھلائی کے لیے تھا۔ یہ بدترین حالت تھی جو ہمارے سامنے موجود تھی، اور نہ ہی آج جہاں قوموں کو ان کا حق موجود تھا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے یہ نقشہ پیش کرتی ہیں کہ ہم حقیقی معنوں میں آزاد نہیں تھے۔ ایک اس سے پہلے ہمارے ساتھ ڈرامہ کیا گیا، ایک آج تک کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں رک کر یہ سوال ہم سب کے لیے ضروری ہے، ہم پہ لازم ہے کہ ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا یہ سلسلہ اسی طرح سے آگے چلتا رہے گا، یا ہم باشعور نوجوان اس کو یہاں سمجھ لیں کہ اب اس کو شعوری بنیادوں کے اوپر ہم نے اپنی قوم کو حقیقی آزادی دینی ہے۔ آج ہم اس بات کا عہد کریں کہ آزادی کے یہ اصول کہ جہاں جمہوریت ہو، جہاں سیکولرزم ہو، مذہبی آزادی ہو، جہاں قوموں کا احترام ہو، جہاں فیڈریشن میں برابری ہو، جہاں سامراج کی مرحوبیت اور اس سے جو ہے وہ امپریس ہونے کی وہ خصوصیت نہ ہو، ہم ایسی آزادی اس قوم کو دیں۔ تو آج اس عید کا دن ہے۔ ہمارے نوجوان کو آج نام نہاد طور پر یہ جو پاکستان کے اندر اس وقت کے جو حالات ہیں، اس سے زیادہ اگر کچھ ہو گیا، کچھ سوشل ریفارمز ہوں گی، اور وہی طبقہ، وہی مکار اور عیاش طبقہ آپ کے ہی ٹیکس سے لوٹی ہوئی کچھ دولت آپ کے اوپر لگا کر یہاں کا ہیرو بن جائے گا، اور اگلے 150 سال تک اس قوم کا پھر خون پسینہ جو ہے وہ نوچے گا، پھر یہاں کے ساتھ اس قوم کے ساتھ دلالی کرے گا، پھر 2 نمبری ہوگی، پھر ان کی عیاشی ہوگی۔ آج ہمارا شعور ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس سارے تجزیے کے بعد سمجھ کر ہم پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے ورک کریں، اور وہ حقیقی آزادی صرف اسی صورت میں ممکن ہو سکتی ہے کہ ہم پاکستان کی سرزمین پر سوشلسٹ انقلاب برپا کریں۔ یہ سوشلسٹ انقلاب موت ہوگی یہاں کے سرمایہ داروں کی، موت ہوگی یہاں کے جرنلوں، بیوروکریٹس اور ججز کی، اور یہی وہ پہلی جو وہ سیڑھی ہوگی، یہ پہلی وہ کیل ہوگی جو یہاں سے اس امریکن سامراج کو بے دخل کرے گی، اور جس کی طرف ارشد صاحب نے اشارہ کیا کہ یہی سوشلسٹ انقلاب ہوگا جس کی بنیاد کے اوپر ہم ریجنل رول پلے کرتے ہوئے عالمی سطح پر اس امریکن سامراج کو، عالمی سطح پر جو دوسری جو وہ مظلوم اور محکوم اقوام ہیں ان کے اوپر تسلط اور قبضے سے ان کو بھی بچا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم سب نے یہ یاد کرنا ہے کہ آج سے اس یونائٹڈ پاکستان کے پلیٹ فارم سے، یونائٹڈ پاکستان کی آئیڈیالوجی کو اپنے دوست احباب تک، اپنے جو وہ شعور رکھنے والے نوجوانوں تک اس مشن کو پھیلانا ہے، اس تحریک کو آگے بڑھانا ہے، تاکہ ہم پاکستان کی سرزمین پر فرنٹ لیول پر سوشلسٹ تحریک کو جو ہے وہ اس کا آغاز کر سکیں، جو وہ فرنٹ لیول پر آ کر کردار ادا کر سکیں، پاکستان کی سرزمین کو ان سرمایہ داروں سے، ان جاگیرداروں سے، ان سامراجی طاقتوں کے کھلواڑ سے آزاد کروایا جائے۔ نہیں تو اسی طرح سے جو کچھ اس سے پہلے ہمارے اوپر ہوا، کبھی مذہبی کارڈ ہمارے اوپر کھیلا گیا، نام نہاد طور پر دہشت گردی کی بین چڑھا کر لاکھوں نوجوانوں کو لقمہ اجل بنا دیا گیا، نام نہاد طور پر جو وہ یہاں جو وہ 5th جنریشن وار کی طرح سے نام نہاد جو وہ شخصیات کو پروموٹ کیا گیا، اور ان کے ذریعے سے عوامی استحصال کیا گیا، عوامی جو وہ عوام کو ایکسپلائٹ کیا گیا۔ تو اب وقت ہے کہ ان ساری چیزوں سے نکلنا، اس مرعوبیت سے نکلنا کہ فلاں صاحب آئیں گے اور وہ بہت اچھے ہیں اور ان کے آنے سے پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے، یا وہاں سے کوئی تاریخ پیدا ہوگی۔ پاکستان کے اندر اگر حالات بہتر ہو سکتے ہیں، اگر پاکستان جو ہے وہ حقیقی معنوں میں آزادی کی جو ہے وہ شاہراہ پر آ سکتا ہے، تو اس کے لیے صرف اور صرف سوشلسٹ انقلاب ضروری ہے، اور جو صرف اور صرف پاکستان کے اندر کوئی سیاسی اور انقلابی جماعت اگر جو ہے وہ برپا کر سکتی ہے وہ یونائٹڈ پاکستان ہے۔ ہمیں یونائٹڈ پاکستان کے اوپر، اپنی تربیت کے اوپر اور اپنی کمٹمنٹ کے اوپر اتنا یقین ہونا چاہیے، ہمیں اپنی اسٹرگل کے اوپر
اور اپنے آپ کے اوپر اتنا فخر ہونا چاہیے کہ ہم پہلے درجے میں اپنے آپ کو اس تاریخ سے آشنا کرتے ہوئے، اپنے آپ کو اس دھوکے اور فریب سے جو ہماری نسلوں کے ساتھ کھیلا گیا، اس سے جو اب اس کو سمجھتے ہوئے، اور دوسرے درجے میں پاکستان کے نوجوان کو اس شعور سے ہمکنار کرتے ہوئے جماعت کی اسٹرینتھ اور طاقت بناتے ہوئے پاکستان کی سرزمین پر سوشلسٹ انقلاب کے لیے راہیں ہموار کرنی ہوگی۔ اب ہمیں آپ کو بہت شکریہ۔